بالخصوص شہزادہ حضور شریف شہ سنت عارف کامل فناف مرشد ولی کامل مشکات العارفین ناصر الاسلام والمسلمین حضور ناصر ملت علماء اہل سنت عقائدین دین ملت و شہداء اہل سنت و جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. امامنا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت جب درد و کرب کے عالم سے گزرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کے شعر سے پہلے ایک شعر یاد آیا. کسی نے کہا ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان کو بھی سنایا جو غمخوار نہیں تھے، ان کو بھی سنایا جو غمخوار نہیں تھے. اعلیٰ حضرت بولے فاضل بریلوی حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے. حرز جاں بہت پریشان ہوتا ہے، پریشانی کا عالم کو تو ذکر شفاعت کر لینا. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. اور جس کا حسن اللہ کو بھی کھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی کھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، ظالم و محبوب کا کیا حق تھا یہی. عشق کے بدلے عداوت کیجئے، عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اور پھیر دیجئے پنجائے دیوے لئی، پھیر دیجئے پنجائے دیوے لئی. دنیا پر نہیں، پیسے پر نہیں، تعداد پر نہیں، 72 والوں پر بھروسہ کر کر مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے. آج ان سے سرکار شریف سنت میں ہمارے اور آپ حاضر آئے ہیں. اور میں اس سے سرکار شریف سنت کے اندر بہت کچھ ذہن کے اندر ہے. ایک علماء کی میں لمبی فہرست، ایک شورا کی فہرست دیکھ رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بھی وقت کا بھی خیال ہے، لیکن آئے ہو اس سے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے اندر کچھ عقیدے کی تو باتیں کرنے لگ گیا، عقیدے کی حفاظت کرنے لگ گیا، اپنے بھی تمہارے بھی عقیدے کی بات کرنے لگ گیا. سرکار شریف سنت، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا شان ہے. اگر بیان کرو تو وقت مکمل ہو جائے، وہ قلم سوکھ جائے، روشنائیاں ختم ہو جائے، لیکن ان کی عظمت کا ایک باب مکمل نہ ہونے پائے. وہ سرکار شریف سنت ہے. مظہر اعلیٰ حضرت تیرا روح ایک تجلی، تیرا نقش پا چڑھا، وہ جدھر گزرے ادھر روشنی ہوتی گئی، وہ جدھر گزرے ادھر روشنی ہوتی گئی. اور غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. آج میں آپ کو بتانے لگ گیا، مجھے لوگ بتانے لگ گئے کہ حضرت یہ آج حشمتی تیور کے بارے میں کچھ لوگ انگشت نمائندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بات تو صحیح ہے لیکن اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے، بات تو صحیح ہے اتنا عالم پیش میں آنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بات حق ہو پھر تیور فاروق فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضور خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضور خطبہ دیا کرتے تھے، میٹھے میٹھے نہیں آ جائیے اسلامی بھائیوں، میٹھی میٹھی بہنیں آ جائیے
نہیں آ گئی ہے. ہاں کوئی نیا تیرے خون تو ڈاکٹر نے نجس نہیں چڑھا دیا ہے بوتل کے اندر دیکھ کر. وہ خطبہ جب آقا دیتے تھے آقا کی آنکھ لال ہوتی تھی, وہ اعلیٰ بلند آواز مزید بلند ہو جایا کرتی تھی. واشتد غضبہ, امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک امام نسائی لے کے آئے. لیکن میں آج آپ سے ایک عاشق حضور کی بات کرنے لگا. بات عشق کی چلے پھر یارے غارے حضور کی بات نہ چلے. آؤ میرے سامنے ایک حدیث پاک آئی, سنانے لگ گیا. حضور مقام جارانہ سے لوٹے, امام نسائی نقل کرتے ہیں, بعث ابا بکر علی الحج, آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ کیا. توجہ بھیجا. اب جب نکلے فاقبلنا معه حتى اذا كان بالعرج, فرماتے مقام عرج ایک جگہ کا نام ہے. فرمایا جب وہاں پہنچے, راوی بیان کرتے حضرت ابو بکر صدیق, عشق دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق, پیار دیکھنا ہو تو یارے غارے حضور کو دیکھو. فرماتے جب میں مقام عرج پر پہنچا, راوی بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں صبح بالصبح, نماز فجر کے لیے اعلان ہوا, اذان دی گئی. ثم استوى, لیجیے صفے برابر کر لی گئی, صفے درست کر لی گئی. صحابہ کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق لے یکبرا, لیجیے تکبیر تحریمہ کہنے لگ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کرنے لگ گئے؟ تکبیر تحریمہ کہنے لگ گئے. صفے درست ہے, حضرت اتارے اس مستوى, صفے درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق تکبیر تحریمہ کہنے لگ گئے. فسمع رغبتا خلف ظهره, پیچھے سے اونٹنی کی آواز آ گئی. پیچھے سے اونٹنی کی آواز آ گئی. عشق دیکھو صحابہ کا, عشق دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا. فسمع رغبا خلف ظهره, پیچھے سے اونٹنی کی آواز آ گئی. فوقف علی التکبیر, حضرت ابو بکر تکبیر کہتے کہتے ہاتھ نیچے کر لیے اور رک گئے. فقال هذه رغبۃ ناقۃ رسول اللہ, میرے آقا کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے. اونٹنی کی آواز آ رہی ہے, میرے آقا کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے. عشق دیکھو صدیق اکبر کا, جانوروں کی بھی آواز پہچانتے ہیں. کی آواز آ رہی ہے, میرے آقا کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے. انتہا کر گئے عشق کی اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہچان پائے نہ جانوروں کی آوازیں, لیکن اونٹنی کی بھی آواز جو جماعت پہچان کے گزر گئی, وہ جماعت جماعت صحابہ ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. فرماتے حاضی رغبت و ناقت, میں تو میرے آقا کی اونٹنی کی آواز ہے اور اس کا نام الجدعا ہے. لقد بدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج ولعلہ ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے یہ تو نہیں ہوا کہ میرے حضوری چلے آ رہے ہیں, میرے حضوری چلے آ رہے ہیں. فرماتے فنصلی معه, ابو بکر صدیق بولے رک جاؤ پہلے آنے دو, دیکھو اونٹنی آ جائے. اگر آقا آ گئے تو ابو بکر کے نماز پڑھائے, نماز پڑھانی ہے. رک گئے. علی علیہ
گا تو یہ تو توہین ہو جائے گی. میں اس شخص ہی کو کیوں رکھوں گا؟ اس کا وجود نامفعول یہ کو کیوں میں گوارا کروں گا؟ ہاں ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھی، یہ عاشقان علی نظر آئے. فاروق کی عظمت پر انگلی اٹھی، اب کوئی عیاری ہو کہ مکاری ہو، عیاری ہو مکاری ہو. میں میں نے یہ بھی دور دیکھ لیا حضرت، میں نے یہ بھی دور دیکھ لیا کہ شمر اور یزید میں مناظرہ طے ہو گیا. نہیں تو شمر ہی نظر آیا، نہیں تو یزید ہی نظر آیا. یہ بھی دن باقی تھا کہ شمر اور یزید مناظرہ کریں. حسینی نے تونے کا ٹٹوا تھا، بولے ذوالفقار حیدری تیری بھی گردن پر ہے، ذوالفقار حیدری تیری بھی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے یا علی یا فاطمہ یا فاطمہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. توجہ، قاری یاری حضور غار میں ہے، آقا تشریف فرما ہے، مشرکین مکہ آ رہے ہیں، ہے نا. ہاں غار کے اندر ایک سانپ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں پر ڈس رہا ہے، قدموں پر ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر لدغت یا رسول اللہ، حضور ڈس لیا گیا. لدغت یا رسول اللہ، حضور ڈس لیا گیا. آقا فرماتے ہیں فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے ساتھ محمد مختار جو ہے، سید الابرار جو ہے. لدغت یا رسول اللہ کا ڈس لیا گیا. آقا لعاب دہن نکالتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدموں پر لگا دیتے ہیں. لیکن یہ تو ظاہر بھی انہوں نے دیکھا، عشق والے اور آگے دیکھ رہے تھے، عشق والے اور آگے دیکھ رہے تھے، عشق والے دیکھ رہے تھے. آقا نے میسیج دے دیا، ابو بکر پر حملہ کرنے والے بہت بہت گہرے زہریلے سانپ ہوں گے، کالے 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 زہریلے ہوں گے سانپ. فکر نہیں کرنا، ابو بکر کے لیے ان کا مولا ہے نا نبی. توجہ توجہ توجہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا میں ڈس لیا گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر کیا ابو بکر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، نکالتے ہیں تو آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ لگا، اس زخم پر لگاتے ہیں. ابو بکر کیسا پا رہے ہو؟ آقا پہلے سے بہتر، آقا پہلے سے بہتر. توجہ، میں کہنے لگ گیا اے سنیو سنو، جس علی کے لیے نبی نے مقام صحابہ پر سورج کو لوٹایا تھا، اسی نبی نے آج سارے دور میں صدیق کے لیے جان کو لوٹایا. سبحان اللہ. صدیق بلکہ غار میں جان اس نے دے چکے، اور وہ تو اپنا طرف کا کام کر چکے. ہاں وہ اور بات ہے کہ آقا نے بچا لیا، وہ تو اپنی طرف کا کام کر چکے، جان دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز قرر کی ہے. ہاں توجہ، سانپ نے ڈسا اور پھر ابو جہل لے کر پہنچا لشکریوں کو. چلو دیکھتے ہیں تلاش کرنے. چلو توجہ توجہ. میں کچھ بہت صوفیانہ بھی بات کرنے لگ گیا. یہ حضور مشکات العارفین بیٹھے ہیں، حضور شیر ہندوستان، حضور معصوم ملت، انہی کے قدموں کی وہ خدمت کر دھول لیتا رہا، ان حضرات کے جوتیاں اٹھاتا رہا.
بس دو باتیں مجھے آ گئی ہیں، بلکہ منانم کہ مندانم یہ بتا جو میں جانتا ہوں، بس ان حضرات کے اپنے ان بزرگوں کے پڑھ کے جب میں آیا تھا اور بحمدللہ اعلیٰ نمبر سے فارغ ہو کے آیا تھا تو بڑا علم کا غرور تھا، لیکن جب ان اللہ اکبر عارفین کے قدموں میں پہنچا تو پتہ چلا وہ جو پڑھ کے آئے تھے وہ تو کچھ اور تھا، حقیقت یہ ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر بیٹھے ہیں، ہاں عارف آرا احتیاط جب و دستار نیز، عارف آرا احتیاط جب و دستار نیز، عارفوں کو نہیں تک ضرورت ہوتی ہے جب و دستار، ہمیں ضرورت ہے عارف آرا۔ دیکھو یہ بیٹھے ہیں دو پنی ٹوپی لگائے، ایک ادھر ہے اور ایک جلوہ یار ادھر ہے، آتا ہے کشمیر اور ایک مست و مکن شہزادہ شیر سنت، وہ رہتا تھا رضا کے لال کا لال جسے دنیا معصوم ملت کہتی ہے۔ فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت، کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ، یاد ہے نا معصوم ملت، نہیں گئے نا معصوم ملت کو، کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ، حشمت تیرے کوچے سے دیتا ہے صدا رضوان، جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا، کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ۔ مفتی اعظم حنفی صاحب بیٹھے ہیں اور حضور کو یہ حافظ بھائی صاحب بھی نظر آ گئے اور قاری عبدالحفیظ صاحب، دیکھا انہوں نے الفتح کی شہزادے کی شان کو وہاں فکرہ ماہی مطلب کو اپناف کے اندر دیکھا، ان لوگوں نے پوچھنا کیا شان تھی سرکار معصوم ملت کی، لیکن میں بات کیا کرنے لگ گیا، میں پھر اللہ چلنے لگ گیا، ہاں بزرگوں کو چھوڑ کر پھر چاہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں، بڑھو گے تو لیکن گڈھے کے اندر، گھسو گے تو لیکن گڈھے کے اندر، ہاں کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ، کردار فقیرانہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا کافر کفار آ رہے ہیں، لا فرمایا فرماتے ہیں حوصلہ کھانا ابوبکر، ان اللہ معنا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، توجہ اب وہ مکڑی میں ڈالا تم تندیا، توجہ بڑی حکمتیں ہیں رب کی، رب کسی اور شے سے محبوب کی حفاظت کر لیتا، ان کو دھسائی کیوں نہ دیتا، لیکن رب کی حکمتیں مکڑی یہ کالا گنا محبوب کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا دفاع ہونے لگ گیا، ان کی ذات کا دفاع ہونے لگ گیا۔ بچوں میں کہنے لگ گیا ہم مانتے ہیں بڑے کمزور ہیں، نالائق ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اپنے رب کی شان کو، جو رب اپنے محبوب کی ذات کے دفاع کے لیے مکڑی کو میدان عمل میں لا سکتا ہے، ہم عاشق علی بھی جانتے ہیں کمزور ہے، لیکن صدیق و فاروق عثمان و علی صحابہ و اہل بیت پر اگر انگلی اٹھے گی کاٹنے کے لیے علی تیار آئے۔ آقا اگر نیچے دیکھیں تو پاؤں دیکھ لیں، آقا فرماتے ہیں صدیق تمہارا کیا خیال ہے ان تین کے باروں ان دو کے باروں میں جن کا تیسرا خدا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابو جہل واپس ہو گیا، کفار واپس ہو گئے، اب میں ایک جملہ دینے لگ گیا، توجہ ابو جہل آیا حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ کیا، سانپ آیا حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ کیا، توجہ میں کہنے لگ گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے یا تو زہریلے سانپ ہوں گے یا جہالت میں اپنے پاپ ہوں گے، یا جہالت کے پاپ ہوں گے یا تو زہریلے سانپ ہوں گے، لیکن سنو بحمدللہ جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ان اللہ والوں کی خدمت میں نے جھوٹیاں اٹھائی سیدھی کری تو میں نے ہمارے بچپنے کے اندر ہم لوگوں کو نقصان اور ضرر کی جو فہرست ان لوگوں نے تھمائی وہ یہ نہیں تھمائی یہ سودا اچھا یہ سودا برا، انہوں نے جو نقصان کی فہرست ہمیں تھمائی وہ یہ تھمائی وہابی نبی کا مستاق ہے بچ کے رہنا بیٹا، دیوبندی نبی کا مستاق ہے بچ کے رہنا بیٹا، رافضی صحابہ کا مستاق ہے بچ کے رہنا بیٹا، ناصبی اہل بیت کا غدار ہے بچ کے رہنا بیٹا، اور جو بھی غدار رسول ہے اس کو اس سے بچ کے رہنا بیٹا۔ لہٰذا ہم نے بچپن سے یہی فہرست رکھی ہے، رٹتے رٹتے چلے آئے ہیں
नबी के घराने के वाक़यात को फिल्म बताने से पहले, गौसे आज़म को मुन्ना दिखने से पहले, मुन्ना पाक खड़ा हुआ कहने से पहले, यकोना पेपर दिखने से पहले, याद रखना ये मल्टीपर्पज हॉस्पिटल तुम्हारे ही ऑपरेशन के लिए खोले। हमने देखा है वो सिद्दीक़ अकबर जो असदक़ुस सादिक़ीन हैं, वो दुलारे हुजूर हैं, वो जो सय्यदुल मुत्तक़ीन हैं, वो जो चश्मे पोशे वज़ारत हैं, वो जो सानी इस्माइन हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो हुजूर के महबूब हैं, वो जिनके बारे में आका फरमाए सबका हिसाब मैंने उन्हें उतार दिया, एक सिद्दीक़ बचे हैं मैंने क़यामत में उनका बाकी है। वो सिद्दीक़ अकबर मान लाए तो तमामो कमाल लेके आए, पूछा जाए घर वालों के लिए क्या छोड़ा, कहते हैं अब लहुमुल्लाह व रसूलुहु, हमने आका उनके लिए अल्लाह के रसूल को छोड़ तो दिया है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनको सलाम रब भेजे, वो सिद्दीक़ अकबर जो पैरहन पहने मलाए आला में ऐलान कर दिया जाए, ऐ फरिश्तों आज वही पैरहन पहनोगे जो मेरा सिद्दीक़ आज वही पहना जाएगा जो सिद्दीक़ अकबर पहने। लेकिन यार इतने फज़ाइल के बावजूद अब सुन लो, मैं नासबियत का गले ही दबा दूं यहाँ पर, मैं गले ही दबा दूं। अब कहोगे ये कहाँ मिलेगा, मगर उसी बुखारी में जो पढ़ने से पहले तुझे बुखार दिया जाता है, ये उसी बुखारी में है जो तेरे मकतबे से छपी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर तवज्जो, इतनी शानें, इतनी बड़ी बड़ी शानों वाले सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे, काला इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया, हदीस नंबर 375 पर याद भी रख लेना। फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, काला अबू बकर इरक़बू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ए लोगों याद रखना, अगर आका का सच्चा प्यार चाहिए है तो अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत तो करनी पड़ेगी। तो आका की खुशनूदी हासिल होगी, तो आका की चश्मे रज़ा हासिल होगी, तो आका की चश्मे रज़ा हासिल होगी, खुशनूदी हासिल होगी। मैं फिर लौटने लग गया, मैं कहने लग गया, अगर हमला सहाबा और सिद्दीक़ अकबर और जमात सहाबा पर हुआ, वो रखते हैं नेज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कांटा उधर भी जाएगा। और हमला अगर अहले बैत पाक की जानिब हुआ, हमला अगर नबी की आल पर हुआ, हमला अगर नबी की आल पर हुआ और कहा गया कि नबी अल्लाहु अकबर की आल के वाक़यात ये फिल्मी स्क्रिप्ट है, तो दुनिया ने देख लिया, उसकी ज़ात फिल्मी स्क्रिप्ट बन के रह गई। उसकी ज़ात फिल्मी स्क्रिप्ट बन गई। ईमान है बैत किराम की, वल अज़ाबुल आखिरा अकबर। और अभी आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, अगर जानते हैं, हाँ वो तो बहुत बड़ा है। बस उससे सरकार से रिवेश सुन्नत ये पैगाम लेके जाओ, वो मिशन जो सरकार से रिवेश सुन्नत ने तुम्हें दिया, जिस मिशन पर सरकार मुशाहिदे मिलत चलते रहे, जिस मिशन पर सरकार फातह कश्मीर नासिर मिल्लत मासूम मिल्लत पैगाम देते रहे, वो मिशन ये है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मेरे जहन में बात आई तो बता दूं, सनाबिल भैया ने 1.5 साल पहले हाफिज़ साहब उससे मासूम मिल्लत में कहा था, हम हुसैनी ज़लज़ला लाने वाले हैं, तालीम अभी तक हिल रहे हैं। 1.5 साल पहले कहा था हुसैनी ज़लज़ला लाने वाले हैं, अभी तक तुम पीछे, वो अभी तक हिले पड़े हैं, अभी तक हिले पड़े और हिलते रहोगे और पकड़ होते जाओगे, लेकिन अली का कारवां न रुका है न रुकेगा, इसलिए कि उस अली के कारवां का अलग बरदार अब्बास से अलग बरदार। अब्बास से अलग बरदार है, उसका एक आलम बरदार, लिहाजा न रुका है न रुकेगा। जालिमों से कह दो खैर मनाए, नशर करे, उर्से तुम्हारे आला हज़रत के अंदर आए हो, बस पैगाम लेके जाओ। वक्त नहीं तुम्हें दूलो तवील गुफ्तगू करूं, बहुत कुछ ज़हन में है, बहुत कुछ कह भी दिया, कभी वक्त होगा तो बयान करूंगा। आज दिल गमज़दा है, आज दिल कुछ अफसरदा भी है, आज दिल बहुत रंजीदा भी है, बड़े जख्म खा के सामने खड़ा हूँ, बड़े
تیر لگے ہیں سینے پر تو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے چھتے اندر حضور شیر پیش سنت کے تیور کو حملے اپنے بھی کر رہے ہیں، شیر پیش سنت کی گرج کے اندر کمی نہیں آ رہی ہے، حملے غیر بھی کر رہے ہیں، شیر پیش سنت کی گرج میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اگر بات کہی جا رہی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کوئی سنبھل کے اندر تو آج اس نے نبی کے اوپر پہرا دے، شیر پیش سنت نظر آ رہے ہیں۔ اگر سے آواز دی جا رہی ہے کوئی جو آپ نظر آئے صرف اتنا کے بعد کہہ دے، فقط اتنا ہی نہیں کہ مذاکرہ کر لے، کورٹ کے اندر بھی معاملات اسے طے کرنا پڑے گا، پولیس کے سامنے بھی جانا پڑے گا۔ شیر پیش سنت تھے، بولے ہاں میں حاضر ہوں، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مرمت، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مرمت کے جینے، نبی کے نام پر کر زہر بھی مل جائے پینے کے، بڑے زخم کھائے ہیں اس سینے نے، بڑی تانے سہے ہیں اس سینے نے، لیکن یاد رکھو شیر پیش سنت کا پھوٹ شیر پیش سنت کے ڈگر پر چلتے ہوئے کہتا ہے حملے بڑھا دو، گالیاں بڑھا دو، لیکن رد وہابیت نہیں رکے گا، رد وہابیت نہیں رکے گا، نہیں رکے گا، رد ناصبیت نہیں رکے گا، اور خدا کلیت کو جب تک صرف پتے پہ رکھ کے پیس نہیں دوں گا۔ بارگاہ میں حضور بے بس آپ کو کہا گیا، نہیں سنا گیا کیا کرتے حضور لڑ پڑے زمانے سے، حضور صحابہ کے آپ کو خاطی کا کہا گیا کیا کرتے گھر میں بیٹھ کر لڑ پڑے زمانے سے، حضور کہا گیا آپ کے شہزادوں کے واقعات کو فلمی اسکرپٹ نہیں برداشت کر پائے لڑ پڑے زمانے سے، لوگ آئے سامنے کیا کرتے حضور لڑ پڑے زمانے سے، حضور جب کونا بے بس کہا گیا نہیں برداشت کر پائے کہ ہمارے رہتے آپ کو بے بس کہا جائے لڑ پڑے زمانے سے، حضور کہا گیا اور لکھا گیا غوث اعظم کو مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا کیا کرتے عشق کے مجبور تھے ہم، حضور لڑ پڑے زمانے سے، حضور لانا ہمارا کام ہے بچانا ہر ہو کرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہو کرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، حضور کیا کرے مجبور ہے عشق سے، حضور کیا کرے ناچار ہے عشق سے، جب کوئی تعزیے پہ حملہ کرتا ہے نہیں دل گوارا کرتا ہے، حضور جب آپ کے اہل بیت کی سبیل پر کوئی ناوقار حملہ کرتا ہے نہیں برداشت کرتا ہے دل، حضور لڑ پاتے ہیں، اپنی زبان حیات رودانے وقت سنائیں گے مصطفیٰ کو، لیکن یاد رکھنا ہم نے رضا سے سیکھا جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا میں لڑ پڑے کیا کرتے، آپ کے اہل بیت کی تعزیے کی بات تھی، حضور شربت کی بات تھی، حضور لنگر کی بات تھی، نہیں برداشت کر پائے، لوگ کہنے لگے اکیلے ہو جائیں گے، لوگ کہنے لگے جامعہ بند ہو جائے گا، لوگ کہنے لگے رسیدیں کم ہو جائیں گی، لیکن حضور عشق تو تھا، لیکن عشق کے آگے مجبور تو تھے، لیکن عشق سے ناچار تو تھے، لیکن نہیں برداشت کر پائے اور یہ کہتے رہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، یا رسول اللہ تمہارے اہل بیت کے سر کچلنے کو رہے قائم، علماء نے شہ احمد رضا خواہ یا رسول اللہ تمہارا دین و ایمان تمہارا متفر میرا قرآن یا رسول اللہ، سنا ہے آپ فراشد کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب پردیسیاں یا رسول اللہ، یاد رکھنا یار زندہ تو صحبت باقی، انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا، بس آخری میسیج دے دوں، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا آتے جائیں گے، ذکر ان کا آتے جائیں گے، ذکر ان کا آتے جائیں گے، ذکر ان کا